فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية صدق الله العظيم۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہمارے نیک اعمال وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، شمار نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے نماز پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ گنے نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے تاکہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، نیکی کرنے والوں کا نیکی کم نہ ہو اور برائی کرنے والوں پر برائی سے زیادہ عذاب نہ ہو، اس لیے ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور ترازو پر گنا نہیں جاتا، وزن کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال وزن کیے جائیں گے، شمار نہیں کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور جس کا اعمال نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ شخص جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہوگا، وہ آرام و راحت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے اور اعمال کا وزن جتنا بڑھ جائے گا ہمارے لیے اتنا اچھا ہے، اور اعمال کا وزن جتنا کم ہو جائے گا ہمارے لیے اتنا نقصان دے گا۔ اب یہ اعمال میں وزن بڑھتا کیسے؟ ہم عموماً عبادت کرنے میں کثرت پر توجہ دیتے ہیں، تعداد بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت کر لیں، اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ بھی ہو کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو خیر کے کام کر رہے ہیں، اس میں وزن پیدا ہو۔ کہیں ہم نیکی تو کریں اور وہ ہلکا پڑ جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ۔ اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، نمبر ایک اخلاص سے، خلوص سے، کہ ہم نے جو خیر کا کام کیا کس مقصد سے کیا، ارادہ کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، آیا ہم نے اس لیے کیا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں یا لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں یا لوگ کہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ سوچ کر کیا، یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ جو اخلاص ہے، دل کا ارادہ ہے، ایک اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ لیکن یہ جو دل کا ارادہ ہے نا، یہ ہم آپ نہیں جانتے دوسرے کا، یہ تو وہ شخص جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کوئی نیکی کی، کس کے لیے کیا یہ میرا دل جانتا ہے یا میرا خدا جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ تو یہ ایک اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق بندے اور اللہ سے ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ لہذا ہمیں اپنے نیت پر غور کرنی چاہیے کہ آیا ہم نے یہ عبادت کس نیت سے کی، اللہ کی رضا کے لیے کیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس کو ہمیں خالص رکھنا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک نمازی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے بڑی نمازیں پڑھی، کس لیے پڑھی؟ تو کہے گا اے اللہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتا ہے، تم نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی تھی، تم نے اس لیے نماز پڑھی تھی تاکہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، اور لوگوں نے تمہیں دنیا میں نمازی کہہ دیا، لہذا تمہاری نماز کا بدل تمہیں مل چکا، اب آج تمہاری نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حال حاجی کا ہوگا، یہی حال اس مجاہد کا ہوگا جس نے شہرت کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے دی، یہی حال اس عالم کا ہوگا جس نے اپنے علم کی شہرت کے لیے لوگوں میں تقریریں کی، باتیں بتائی، اور سب کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلی چیز عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، یہ نیت ہو کہ ہم جو کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کے لیے کچھ نہیں۔ کیا فائدہ ہم اتنی محنت سے اتنا نیکی کے کام کریں، خیر کے کام کریں، اور محض تھوڑے سے ارادے کی وجہ سے اس کو ضائع کریں۔ تو
تو عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ایک اخلاص سے، دوسرے عمل سنت کے مطابق کتنا ہے، جس عمل میں جتنی سنت کا پاس و لحاظ ہوگا اس عمل کا وزن اتنا بڑھ جائے گا۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز میں فرض کا اہتمام کر لیا، واجب کا اہتمام کر لیا، سنت چھوڑ دی، فرض نماز کے اندر جو ارکان کے ساتھ سنتیں ہیں ان سنت کا اہتمام نہیں کیا، تو ہماری نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز بہت ہلکی ہوگی، اس میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا، اس میں بھاری پن نہیں آئے گا، اور جب ہلکا ہو جائے گا تو وہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے گا۔ تو کوئی بھی نیکی کرے کوشش یہ ہو کہ اس نیکی کے کرنے کا جو سنت طریقہ ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ڈھنگ سے کیا ہے اس ڈھنگ سے ہو۔ حضور نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسا ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور صرف نماز میں نہیں، حضور کا عمل نمونہ ہمارے لیے ہے ہر ایک نیکی میں، ہر نیکی کے کام میں ہماری کوشش یہ ہو کہ سنت کے مطابق بالکل ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق بہت کم ہوتی ہیں، کوئی کیسے کھڑا ہے، کوئی کہیں ہاتھ باندھ رہا ہے، کسی کی نگاہ کہیں ہے، کسی کے بدن کے حرکات کہیں ہیں، عجیب عجیب، ہر شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، سنت کا کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائیوں، اتنی محنت سے آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وقت لگاتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ کر اپنی عبادت کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ ہمارے بہت سے بزرگ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنے میں زندگی گزار دی، معاف کیجیے گا، لیکن آج بھی ان کی نماز سنت سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کیجیے، توجہ دیجیے، اور اپنی اس نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے۔ نماز چونکہ ہمارے آپ کی نماز ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اور کون کون سی عبادت آپ کی سنت کے خلاف ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں کریں اس میں یہ خیال ہو کہ ہماری یہ نیکیاں عین سنت کے مطابق ہو، جتنا سنت کا اہتمام اس نماز میں ہوگا، اس نیکی میں ہوگا، اس کا وزن اتنا بڑھ جائے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، اور بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق پڑھی، اور ایک شخص 10 رکعت پڑھا اور من کی مرضی کے مطابق پڑھا اور دکھاوے کے لیے پڑھا، یہ 2 رکعت آپ کا اس کے 10 رکعت پہ بھاری ہے، اور یہ 2 رکعت آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے، اور وہ 10 رکعت آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی نیکی کے کرنے میں ان 2 باتوں کا لحاظ ضرور رکھیے کہ اخلاص بھی ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔